بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے انور مسعود صاحب جب کینیڈا تشریف لائے تھے، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، تقریباً اس کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت ہی مصروف دن گزارا یہاں پہ، اور اس کے اندر ان کی ہماری ملاقات بھی، ہمارے اسٹوڈیو بھی آئے۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہی زبردست وان میں ایک پروگرام کیا جو پیس ولیج کے علاقے میں طاہر حال میں ہوا۔ وہ پروگرام بڑا یادگاری پروگرام تھا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اس میں شرکت کی، مجھے اندازہ تو نہیں کر سکتا، کم از کم 2000 سے زیادہ لوگ جو سے تھے اس پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے، اور لوگوں سے خوب داد وصول کی، لوگوں نے ان سے ملاقات بھی لوگوں نے کی۔ انور مسعود صاحب کا شمار جو ہے پاکستان بلکہ بر صغیر کے بہترین جو شاعر ہیں ان میں ہوتا ہے، جو ادبی لحاظ سے بھی بڑے پرفیکٹ ہیں، اور وہ اپنے طنز و مزاح کے اندر بھی ایک سبق دیتے ہیں۔ تو ناظرین ملاحظہ کیجئے گا انور مسعود صاحب ٹورانٹو میں۔ حاضرین محفل، معروف لبنانی مفکر خلیل جبران نے شاعر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تنہا انسان جس کا لباس سادگی اور غزہ لطافت ہے، جو شجر حیات کے سائے میں بیٹھ کر ایجاد و اختراع کا سبق پڑھتا ہے اور رات کی خاموشی میں جاگ کر نزول روح کا انتظار کرتا ہے، ایک کسان جو احساسات کے مرغزار میں اپنے دل کا بیج بوتا ہے، جو اس سرسبز کھیتی کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں جسے انسانیت اپنی غذا بناتی ہے۔ اسی طرح جبران حقیقی شاعروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے شاعرو، تم نے دلوں پر قبضہ جما لیا ہے اور تمہارے قبضہ کی کوئی حد نہیں۔ خواتین و حضرات، شاعری بہت مشکل صنف سخن ہے، اور یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں، لیکن مزاحیہ شاعری کو تو تنے ہوئے رسی پر چلنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی ایک طرف سنجیدگی ہوتی ہے تو دوسری طرف ناشائستگی اور بےہودگی۔ اسی لیے حقیقی مزاح لکھنے والوں کی تعداد آج بھی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں، بلکہ حقیقتاً ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ خلیل جبران کے الفاظ میں وہ ایسے شاعر ہیں جو آپ سب کے دلوں پر قبضہ جما چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام سنتے ہی آپ کھنچے چلے آئے ہیں۔ میری مراد ادب اور خصوصاً مزاحیہ ادب کے شاہ سوار جناب انور مسعود صاحب سے ہے۔ میں نے کہنے کو تو انہیں مزاحیہ ادب کا شاہ سوار کہہ دیا، لیکن انور مسعود کو محض ایک مزاحیہ شاعر کہنا ان سے زیادتی ہوگی، کیونکہ انور مسعود دراصل زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شعر میں ڈال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سچائیوں کو جو کبھی رشتوں کے انوکھے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی دو نوالوں کو ترستے کسی غریب کی شکل میں، کبھی حکمرانوں کی طمع و حرص کی صورت میں، اور کبھی حبس زدہ ماحول میں سانس لیتے ننگ اور بھوک کے طور پر۔ وطن عزیز پاکستان میں کبھی آمریت زدہ جمہوریت کی شکل میں، اور کبھی جمہوریت کا لبادہ اوڑی آمریت کی صورت۔ اسی لیے تو خود ہی کہتے ہیں کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے۔ انور مسعود کا المیہ یہ ہے کہ زندگی کی تلخیوں کو اپنی شاعری سے میٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کی شاعری شوگر کوٹڈ کونین کی گولی ہے۔ اسی ذریعے سے انور مسعود بیمار معاشروں کو صحت مند کرنے کی اپنی سی کوشش میں مصروف ہیں۔ بڑا چلا جے انور کچھ نہ پوچھو، سمندر وچ پتاسے کھوردا جے۔ میں نے کینیڈا کا لحاظ کرتے ہوئے انگریزی کا لفظ شوگر کوٹڈ بھی استعمال کر لیا، وگرنہ انور مسعود صاحب انگریزی کے الفاظ کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ کرتے ہیں۔ سیم بلڈ کا ترجمہ ہمدم کیا ہے، اور سٹرا کا ترجمہ کانا، یہ اپنی شاعری میں استعمال کر چکے ہیں۔ لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ میں زیادہ دیر آپ کو اپنی باتوں سے بیزار نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی آپ کو سنجیدہ ہو کر انور مسعود صاحب کو سننے کی دعوت دیتا ہوں۔
بلکہ اردو اور پنجابی کے اس خوبصورت شاعر کو اس طرح سنیں کہ محفل دے وچ کھڑن ہاسے جس دم آن کھلوے، اکھ سیانف وکری وکری ایک ہسے ایک رووے، شیر پڑے تے کنا اندر رس گھولن تقریراں، ہونٹ ہلاوے بندیاں جاون اکھاں وچ تصویراں۔ تو اب آئندہ 2 گھنٹے کے لیے انور مسعود صاحب ہیں اور آپ ہیں، ہم ان کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ جی، میں انور مسعود صاحب سے پہلے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کریم کا تو بہت خوبصورت تلاوت سید مبشر احمد صاحب نے پیش کی، تو وہ اب نعت سے اس کا آغاز کریں۔ جی، معزز خواتین و حضرات، میں آصف صاحب کا بہت معترف ہوں۔ ان کا نام جو ہے اس کی انفرادیت بھی مجھے بڑی پسند ہے کہ ان کے نام کے آگے زرداری نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے نعت کے سلسلے میں، تو میں اس سلسلے میں تھوڑی سی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک مدت تک نعت نہیں لکھی، ہمت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مصر کی جو قدیم اور روایتی بڑھیا ہے وہ سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے چلی جا رہی۔ تو یہ 2 بڑے خطرے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو مقام رسالت سے فروتر ہو، اور آدمی کسی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے، اس سوء ادب سے خوف آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو، اتنی مبالغہ نہ ہو جائے کہ رسالت الوہیت تک پہنچ جائے۔ اس وجہ سے میں نے بہت عرصے تک نعت نہیں لکھی۔ تو پھر آخر میں میرے دوست بہت بڑے نعت خوان، نعت گو جناب حفیظ طائب نے مجھے کہا، بھائی نعت بھی درود کے ذیل میں ہے، حضور کی تعریف ہے، لہذا تم ثواب سے کیوں محروم رہتے ہو؟ تو پھر میں نے نعتیں لکھنی شروع کی، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی اور فارسی میں بھی، تینوں زبانوں میں نے نعتیں لکھی ہیں، اور میرا مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس کا نام ہے باریاب۔ بچوں کے لیے نعتیں بھی لکھی ہیں، جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، اس طرح کی نعت۔ اور پھر جو نعت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ مسدس ہے اور کافی طویل نعت ہے، لیکن میں اس کے صرف 2 بند سناتا ہوں۔ دیکھیے، حضور کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو اس سے بڑا کوئی معجزہ تاریخ انسانی کا نہیں ہے۔ تو وہ 2 بند ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے۔ اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے۔ اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے۔ حضور کا مشن کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا
رہو رس میں زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ مصرع غور سے سنیے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنا، وہ انقلاب سعادت مآب کیا کہنا۔ تو جناب میرا اصل میں 3 زبانوں سے تعلق ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے۔ شکریہ۔ میری اہلیہ اردو نہیں بول پاتی، فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان۔ افسوس ہے کہ پاکستان میں اب فارسی کا چلن وہ نہیں رہا، جس کا بڑا نقصان ہے، اور سب سے بڑا نقصان میرے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا اور غالب جیسے شعراء کا کلام جو ہے وہ بیشتر فارسی میں، اور ہم ان سے دور ہو گئے، یہ تعلق بہت ڈھیلا پڑ گیا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ فارسی کے موقع نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں فارسی میں کتنے خزانے۔ ایک شعر سنیے کسی کا، میں بھی فارسی میں لکھتا ہوں کہ چوب را آپ فرو مین برا دلت چیز، شرمشا یز فرو بردن پروردہ خی، پانی لکڑی کو، میں ترجمہ کر دوں گا، آپ بے فکر مند ہو جائیں۔ کہتے ہیں پانی لکڑی کو ڈبوتا کیوں نہیں ہے؟ شاعر کہتا ہے، دوسرے مصرے میں کہتا ہے پانی کو شرم آتی ہے جسے میں نے خود پالا ہے، اب اسے کیسے ڈبو دوں۔ کیسا عمدہ شعر۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے مبارک مقدس، جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں پاکستان وجود میں آیا، اور یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان 27ویں رات کو وجود میں آیا، اور 1940 کی جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا جس میں اپنی منزل متعین کی گئی، وہ بھی 27واں اجلاس تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں بحران کا شکار ہیں، لیکن کیا وقت کھڑا رہتا؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ارشاد باری ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں بہت پر امید ہوں، بہت پر امید، کیونکہ حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انشاءاللہ ہمیں جو بحران ہے وہ قیادت کا ہے، اور جب وہ بحران ختم ہوگا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ تو بلکہ پاکستان کے بارے میں 2-4 شعر راجہ صاحب کہ جس طرح کی ہیں یہ دیواریں، یہ در جیسا بھی ہے، سر چھپانے کو میسر تو ہے، گھر جیسا بھی ہے۔ اس کو مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار، میری چاہت کا ہے محور یہ نگر جیسا بھی ہے۔ چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ مرشد مان کر، راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے، سب گوارا ہے تھکن
सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है, और वो तो है मखसूस एक, शुक्रिया शुक्रिया, वो तो सब गवा रहा है थकन सारी दुखन सारी चुभन, एक खुशबू के लिए है ये सफर जैसा भी है, वो तो है मखसूस एक तेरी मोहब्बत के लिए, तेरा अनवर बाहुनर या बेहुनर जैसा भी है। तो जनाब मैंने गुजारिश की थी कि मेरा 3 ज़बानों से ताल्लुक़ है और मेरी अहलिया जो है पंजाबी नहीं बोल सकती, लेकिन उस भली लोग ने ज़िंदगी में एक दफ़ा पंजाबी बोल दी थी। ये हैरत अंगेज़ वाक़या भी हुआ, और वो कैसा मौका था, मुझे आ गया हूँ मैं अपनी आई पे मुझे बुलाया फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी में तलबा ने, तो मैं ज़रा देर से पहुंचा, इंतज़ार कर रहे थे, तो शोर मच गया, प्रोफेसर साहब आ गए। लो जी, उन्होंने मुझे हार पहनाया, इतना लंबा हार मेरे टखनों से टकराता था, गिटिया नाल बाजता, उस पे गत्ता लगा हुआ था, गत्ते पे एक सुनहरी कागज लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था शादी मुबारक हो। अंदाजा करो। जी, वो परवीन शाकिर ने कहा है कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, इतने चालाक हो गए कि एक हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया और एक शायर को भी फारिग कर। अब जब ये वाक़या हुआ तो मैंने अपनी अहलिया को, ज़ौजा मोहतरमा को, वो भी फारसी की प्रोफेसर रिटायर हुई है, तो उसे बताया कि भाई वो उन्होंने हार पहनाया, नीचे लिखा हुआ था शादी मुबारक। तो उस दिन उसने पंजाबी बोली, उसने कहा कि फिर तुसी कल्ले ही आ गए हो। तो मैं अगर ज़िंदगी में जो मुशायरों में दिलचस्प वाक़यात होते हैं, देखिए मेरे बारे में आसिफ ने बहुत ही एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं, मुझे कोई दावा नहीं है, अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं, वल्लाह अल्लाह का एहसान है, फ़कीरों की दुआ है, बस ये है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने लोगों के होठों से बातें ली है और उनके कानों को वापस कर देने की कोशिश की है। दिस इज़ माई हम्बल कंट्रीब्यूशन, ये मेरा मामूली सा कंट्रीब्यूशन है जी। और शुक्र है अल्लाह का कि ये बात जो है कबूल खातिर हो गई है, लोगों को भा गई है, पसंद आ गई है। तो मैं जितना एक मेरा इंटरव्यू लिया नहीं बुखारी ने, तो मुझे उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि अगर मुझे एक और ज़िंदगी मिल जाए और मैं इस ज़िंदगी का शुक्र अदा करना चाहूँ तो वो ज़िंदगी थोड़ी, इतने करम हुए हैं मुझ पर, इतनी मकबूलियत अता फरमाई है मेरे अल्लाह ने मुझको कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। इस सिलसिले में ये शायर गूंगा है। तो जनाब ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आपको कौन सा शायर पसंद है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल, जेन्युइन सवाल है। तो मैंने कहा ये भाई बहुत तफसीली सवाल है, और मैं बताऊं फ़ारसी में मुझे कौन पसंद है, उर्दू में कौन पसंद है, पंजाबी में कौन पसंद है।
पुराने शोरा में कौन पसंद है, जदीद शोरा में कौन पसंद है, ये बहुत लंबा सवाल है। लेकिन मुख्तसर जवाब मैंने ये दिया कि एक तो मुझे हज़रत अल्लामा इकबाल से बड़ी अकीदत बहुत, और उनकी फ़ारसी शायरी ख़ास तौर पर, क्योंकि मैंने फ़ारसी पढ़ाई है। मैं बच्चा सा था, मेरी उम्र होगी 13-14 साल, और मैं घर से निकला वसनपुरे लाहौर से, तो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे चला गया और मैंने देखा, ये मेरा चश्मदीद वाक़या कि दूर से एक बादल, एक अब्र पारा, एक क्लाउडलेट भागता हुआ चला आ रहा है, और वो इकबाल के मज़ार पे आके ठहर गया और फिर बरसना शुरू कर दिया। मैंने जाके देखा तो कोई बूंद मज़ार के बाहर नहीं थी। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, सब्ज़ाए नौरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। तो दूसरी अकीदत मुझे पंजाबी के शायर हैं मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने सुना होगा उनका, शुक्रिया, जिनकी किताब है, क्या किताब है जी, सैफ अल मलूक। सैफ अल मलूक किताब है और बहुत आला पाए की मसनवी है, और मियाँ साहब मेरे आइडियल पोइट हैं। फारसी का शेर वाइज़ीन किराम पढ़ा करते थे, ए दोस्त बर जनाजा दुश्मन छो बुगज़री, शादी मकुन के बर तो हमीन मौजरा रबद। दुश्मन का जनाजा गुजर रहा हो तो खुश ना होना, ऐ मेरे दोस्त तेरे साथ भी ये वाक़या होने वाला है। पहले ये लोग ये शेर पढ़ा करते थे और फिर पढ़ने लगे, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो ये शख्स, ये इतना बड़ा शायर, अजाल शायर, ये मियाँ मोहम्मद है जिसने रूमी को, जामी को, हाफिज को, सादी को रिप्लेस किया। इनके मज़ार पर मैं जब हाजिर हुआ खड़ी शरीफ जेलम के पास, तो वहाँ जाके मेरे रास्ते में ख्याल आया मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, तो मैंने चंद शेर कहे मियाँ साहब के अंदाज में, शायद उन्हें कबूल हो गए हों। तो वो मुझे, जब मेरी मुलाकात हुई राजा अशरफ साहब से, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे में और उनमें ये मुश्तरक बात है कि हम दोनों मियाँ साहब के बड़े अकीदतमंद हैं। और माशाअल्लाह वो शेर जो मैंने मियाँ साहब के मज़ार पर जाते हुए कहे थे, राजा साहब अपने रोगनी गले के साथ इस तरह पढ़ते हैं।